یہاں بہت بڑی بات یہ ہے کہ گھروں میں جھگڑے شیطان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس شیطان کو اٹھ کر ملتا ہے جو طلاق کروا کے آیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی کہے میں کفر کروا کے آیا ہوں، کہے کہ میں شرک کروا کے آیا ہوں، وہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو کہے میں طلاق کروا کے آیا ہوں وہ اس کو اٹھ کر ملتا ہے۔ تو یہ شیطان کا چکر ہے، اس میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک سبب یہ بھی طلاق کا ہے، بلکہ سب سے بڑا سبب ہے جب حدیث میں آ گیا کہ یہ شیطان یہ کام کرواتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ گھروں میں دم چلاؤ بھائی۔ رقیہ شرعیہ کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، میں بھی بھیجتا ہوں لوگوں کو۔ تو بھائی وہ چلاؤ گھر میں، 24 گھنٹے چلاؤ، سارا مہینہ چلاؤ، دھیمی آواز میں رات کو بھی چلائے رکھو اس کو، تو اس سے کئی لوگوں کے مسائل گھر کے حل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ مدینہ میں پڑھتے تھے تو ایک بزرگ تھے محمد اسلم، جیلم کے تھے۔ ان کو اللہ نے وہاں ہی دین کی دولت دی تھی، مدینہ میں ہی۔ تو وہ ڈرائیور تھے کمپنی کے، تو جہاں مجھے درس دینا ہوتا تھا کمپنیوں میں، مزدوروں کو میں درس دیا کرتا تھا، تو وہ اپنی گاڑی پہ لے جاتے مجھے، ان کو کمپنی نے گاڑی دے رکھی تھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب میری شادی ہوئی نا تو گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دم جھگڑے، دنگل بنا ہوا جناب، اور نہ میرا دل چاہے کہ میں ریل کے آگے لیٹ جاؤں۔ ایک آدمی نے میری حالت دیکھی تو مجھے کہتا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے کہا یہ، تو کہنے لگا میرے پیر کے پاس جا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جھگڑا گھر میں ہے اور جانا پیر کے پاس ہے، مطلب ریموٹ کنٹرول ہے اس کے پاس۔ تو خیر میرا عقیدہ بھی اس طرح کا ہی تھا، میں چلا گیا۔ تو جا کر میں نے پیر صاحب کو ملنا تھا، تو بڑا لمبا سفر تھا، مزدور آدمی، دن بھی ضائع کیا، کرایہ بھی خرچ کیا، اور معلوم ہوا کہ وہ جناب صاحب تو اگرائی پہ گئے ہوئے ہیں مریدوں کے پاس۔ اچھا، اور جب اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ گئے ہوئے ہیں تو میں نے رونا شروع کر دیا وہاں پہ کہ یار میں اتنا تنگ تھا، مجھے آخری سمجھ آ رہا تھا کہ شاید یہ حل ہو، اور وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے رونا شروع کیا، تو اس کا بھائی جو تھا نا پیر صاحب کا، اس کو ترس آیا مجھ پہ۔ تو اس کا بھائی کہنے لگا یار تو بہت ہی مظلوم لگ رہا ہے، مجھے بتا کیا مسئلہ ہے، شاید میں تیری مدد کروں۔ تو میں نے اس کو بتایا، تو کہنے لگا یار میرا بھائی شیطان سے مدد مانگتا ہے، تو بھی مانگ لے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ خود تو نہیں بولتا، اس کو پیر ہوتا تو یہ اس نے بول دیا۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ تو اس نے کاغذ پہ کوئی چیز بنا کر دی اور کہا کہ آپ نے نہر کے کنارے سناٹے میں جانا اور جا کر وہاں پر یہ جملہ بولنا ہے بار بار، 40 دن غالباً یا 41 دن، تو اس پر جوتے مارنے ہیں، اور اس کے بعد نا تیرے گھر وہ جھگڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دن تو 41 بتایا تھے اس نے، ابھی ہفتہ نہیں گزرا تو گھر میں معانقے شروع ہیں، دعوتیں پک رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو معانقے چل رہے ہیں جناب۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اچھا خیر میں نے اس کو پوچھا کہ وہ دم کیا تھا اور کاغذ پہ کیا لکھا تھا؟ کہتا مجھے اب کچھ یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ اس میں یہ تھا کہ ابلیس میرے گھر میں سلوک کروا دے ورنہ تیری گھر والی کو طلاق۔ اب نہ اس کی گھر والی نہ اس کو طلاق۔ کہانی صرف یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ابلیس سے مانگا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ لامحالہ جو کاغذ پہ جوتیاں مروا رہا تھا نا، اس میں اس نے چھپا کر رب کا نام ہی لکھا ہوگا یا کوئی آیت لکھی ہوگی۔ تو جب یہ کام ادھر سے کروا لیا، ادھر ابلیس سے مدد مانگ لی، اور جو جملے اس کو یاد نہیں وہ بھی شرک ہی ہوگا۔ تو شیطان کا کام ہے تنگ کرنا اور شرک کروا کے گلے میں تعویذ ڈال کے اس کو اپنا بندہ بنا کر اس کی اپنی شر روک لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو شفا مل گئی، حقیقت میں وہ سارا ہی جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ابلیس کا طلاق میں، اور اس میں آپ کو صبح شام کے اذکار سب کو کرنے چاہیے، اور دم سننا چاہیے، گھر میں چلانا چاہیے۔ اور شیطان کو خوش کرنے والا میڈیا اور موبائل فون اور ٹی وی شیوی اور یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یا بت رکھے ہوئے ہیں اس کے نام پہ، شو پیس کے نام پہ، یہ سب ایسی چیزیں جو شیطان کو خوش کرتی ہیں، وہ ختم کرنی چاہیے۔